بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ رات کے اس پہر میں آپ سے مخاطب اس لیے ہوں کہ آج اسلام آباد میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس حکومت کے ان دعووں کا پول کھول دیا کہ وہ کوئی مذاکرات چاہتے ہیں۔ کچھ عرصے سے باتیں آ رہی تھیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ نواز شریف صاحب عمران خان سے ملنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، لیکن جو پچھلے 3-4 دنوں میں واقعات ہوئے ہیں، جس طرح پہلے رؤوف حسن جو ہمارے ان کے پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات ہیں، ان کو دوست ہیں ہمارے، وہ ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کو بلیڈ مارے گئے، اور 18 سٹیچز لگے ان کے، اور اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی، کیونکہ اگر کوئی یہاں پہ گلے پہ لگ جاتا بلیڈ تو اگر وہ کٹ جاتا تو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن آج جو ہوا وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ سینٹرل سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کا G84 میں، وہاں پر شام کو یہ ہمیں اطلاع ملی کہ آج سی ڈی اے نے پلان کر لیا آپریشن، تجاوزات کے نام پر آپریشن ہوگا، اور سینٹرل سیکریٹریٹ جو ہے اس کو ڈیمولش کر دیا جائے گا، اس کو سیل کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت سارے جو ڈاکومنٹس ہیں، جو کاغذات ہیں، وہ لیے جائیں گے۔ ڈاکومنٹس کون سے ہیں؟ ٹیلیفون لاگ بکس ہیں، جو وہاں پر بچے بچیاں والنٹیئر جو پی ٹی آئی کے مختلف جو کانٹیکٹ پرسن ہیں پورے پنجاب میں، پاکستان میں، ان سے جو وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ اس کا سارا بایو ڈیٹا اور وہ سارے نمبر لے لیے جائیں گے، اور پھر کیونکہ یہ ابھی ایک گرینڈ کریک ڈاؤن کا یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، ابتدا ہے ابھی اس کی، تو پہلے مرحلے میں سینٹرل سیکریٹریٹ سیل، اس کا حصہ کچھ ڈیمولش، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جو سینٹرل آفس تھا پی ٹی آئی کا، اس کو جب انہوں نے اس طریقے سے بند کیا تو وہ آج تک بند ہے، اس دفتر کی رونقیں نہیں بحال ہو سکی، وہ وہاں پر پھر پولیس بیٹھ جاتی ہے اور کسی کو آنے نہیں دیتی، جو بھی آئے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے، کیونکہ اس کو رؤوف حسن، عمر ایوب اور دوسرے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو آباد کیا ہوا تھا اور وہ وہاں پر موجود ہوتے تھے، تو پہلے رؤوف حسن کے ساتھ یہ کیا گیا، اور آج شام کے وقت جو ہے رات کے اندھیرے میں 2 درجن دو جو بڑے بڑے ٹرک ہیں، ان میں سینکڑوں کی تعداد میں پولیس پہنچی وہاں پہ، ہیوی مشینری ان کے ساتھ، سی ڈی اے کا عملہ ان کے ساتھ۔ پہلے انہوں نے اس پورے ایریا کو کارڈن آف کیا، اس کو نو گو ایریا بنا دیا، یعنی فیڈرل کیپٹل پاکستان کا اسلام آباد اور سینٹرل سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کا، اس کو انہوں نے دن دہاڑے آ کے ڈیمولش کیا، میڈیا کے سامنے کیا، اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں عامر مغل، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، دھکے بھی لوگوں کو مارے گئے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہی یہ ایک نیا فنومینا جو ہمیں نظر آیا، جیسے ہی سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلی کہ سینٹرل سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کا اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے پولیس، تو لوگ وہاں پر آنا شروع ہوئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں رات کے اس پہر لوگ سیکریٹریٹ کے باہر آئے۔ انہوں نے باقاعدہ جو پولیس ہے ان کے ساتھ ان کا سکفل ہوا، اور اس وقت بھی ایک سچویشن ہے وہاں پر، لوگ آ رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں، کچھ میں نے وہاں پر خواتین کو بھی دیکھا جو وہاں پر آئیں، فیملیز یعنی، تو یہ پہلے نہیں تھا، کیونکہ کشمیر میں ابھی ہم نے دیکھا لوگ نکلے باہر اور باقاعدہ انہوں نے ریزسٹ کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سرکاری گاڑیوں میں ایک جگہ نکیال میں، مظفر آباد میں، انہوں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی کو روکا اور کہا کہ یہ جو آپ کا پالتو کتا بیٹھا ہوا ہے اس کو نیچے اتاریں، اس کا کیا کام ہے کہ یہ سرکاری گاڑی میں بیٹھے۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ پر چھٹی والے دن ساری سرکاری گاڑی جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کو آپ بند کریں، یہ کیسے جا سکتا ہے، سرکاری گاڑی کیسے جا سکتی ہے، بالکل نہیں جائے گی یہ سرکاری گاڑی۔ تو وہ یہ فنامنا جو ہے یہ بالکل ایک نیا فنامنا ہے، اور آج ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھا، تو یہ لوگوں کے جو پیشنس ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش ہے۔ اب عمران خان صاحب نے کہا کہ اب اگر دوبارہ ایسا واقعہ ہوا جیسا رؤوف صاحب والا واقعہ ہوا ہے تو میں پوری کال دوں گا، ہم اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے جائیں گے۔ تو جناب یہ اگر اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوتا ہے اور اگر ان کی کال آتی ہے، تو اس وقت جو آج ہم نے جو ماحول دیکھا ہے اسلام آباد میں، یہ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ طاقت کے زور پر یہ لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے، تو میرا خیال ہے یہ غلط ہے۔ انہوں نے، میں نے پچھلا وی لاگ بھی کیا کہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے مین سٹریم میڈیا پر، عدالتی جو ریمارکس ججز کے تھے، کیونکہ ان کو یہ پریشانی تھی
کہ جو ججز جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو ایگزیکٹو کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور جو ایجنسیز کے ساتھ ان کی جو کولیبریشن ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے سپریم کورٹ کا آرڈر کا بہانہ بنا کے تو پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا. اس کو چیلنج کیا گیا، صحافتی تنظیموں نے بھی کیا ہے، اسلام آباد میں بھی ہوا ہے، لاہور میں بھی ہوا ہے. تو کل لاہور میں جو ہے جسٹس عابد شیخ وہ اس کی سماعت کریں گے. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری سگنیفیکنٹ یہ اسٹیپ ہے کہ وہ اب یہ اس کو انہوں نے یعنی مطلب یہ چیلنج ہو گیا، اور یہاں پہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ عدالت اس کو کل سسپینڈ کر دے گی پیمرا کے نوٹیفیکیشن کو، کیونکہ جو پاکستان کے آئین میں آزادی اظہار رائے جس طریقے سے انشرائن ہے، جس طریقے سے اس کو گارنٹی کیا گیا، یہ جو آرڈر ہے یہ اس کے بالکل خلاف ہے. تو یہ ایک پھر جو ایک ڈیولپنگ صورتحال ہے وہ کے پی کے سے آ رہی ہے. ایس آئی ایف سی کا جو اجلاس ہے اس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کو مدعو نہیں کیا گیا. تو کے پی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ منرل جو ہیں وہ بلوچستان کے پی میں ہیں. تو اگر یہ جو ایس آئی ایف سی جو ہے اگر یہ کوئی فیصلہ کرتی ہے کے پی کے حوالے سے اور اس میٹنگ میں کے پی کا وزیر اعلیٰ موجود نہیں ہے تو ہم یہ جو فیصلہ ہوگا اس کو ہم نہیں تسلیم کریں گے. اب یہ بڑی ایک سنگین صورتحال ہے. 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں پاکستان کے، ان میں سے ایک یونٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مرکز نے کوئی فیصلہ کیا مجھے اعتماد میں لیے بغیر تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ضرورت ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہ جی آپ ملاقات کریں نواز شریف سے، عمران خان کو بات کرنی ہوگی، مذاکرات کرنے ہوگے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ آپ سینٹرل سیکریٹریٹ کو ڈیمولش کر رہے ہیں، اور یہ اس میں وزیر داخلہ کا ڈائریکٹلی نام آ رہا ہے، وزیر اعظم کا اور وزیر داخلہ کا، کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو لیکن اڈیالہ سے جو پیغام ہے کوئی کسی طرح کا بھی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا جب تک یہ فارم 45 کا مینڈیٹ نہیں دیتے، جب تک یہ استعفیٰ نہیں دیتے، نکل نہیں آتے، اور اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں کہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے بات نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بڑی گمبھیر اس وقت صورتحال ہے، اور پاکستان میں آنے والے دنوں میں ہمیں کریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے، یوٹیوبرز پر نظر آ رہا ہے، میڈیا پر نظر آ رہا ہے، اسی طرح پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پر نظر آ رہا ہے. اور عمران خان جو ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ صرف 2 کیسز ہیں. اگلا ہفتہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ 29 کو آنا ہے عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ، اور منگل والے دن سائفر کیس ہے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان جون کے پہلے ہفتے میں اگر انہیں کسی اور مقدمے میں نہیں پکڑا گیا تو وہ رہا ہو جائیں گے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. تو انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.